منتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا آلائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک لیٹ ساری کرنی ہی نہیں آج لیٹ آئے ہو تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم شیئن جلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی صلوات باللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس دربار ذی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگ جناب ناطق صاحب کے جن مرحومین کے سارے ثواب کی یہ مجلس ہے مالک انہیں کروٹ کروٹ شکر ایک بار مل کے مرحومین کے لیے اور پوری دنیا میں ہر وہ ولی اللہ پڑھنے والا جس کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سب کے لیے مل کے سنت اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے مل کے بلند جی 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 میں یہ نئی بات نہیں ہے بھائی مقصود اکثر ایسا کرتا ہے ایک مجلس میں عشرہ سننا چاہتا ہے سرکار امیر مسلم بھی حکم ہو گیا اور معصوم حکم کے حوالے سے بھی مجلس ہے وہ بھی حکم ہے جب لکھی گئی تب کہا گیا تھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا سلام بھی پڑھیں میں کوشش کرتا ہوں میرے بزرگوں نے کہا ہے جتنا آپ لیٹ آئے ہیں لیٹ میں گاڑی کی وجہ سے وہ ہوں تیز گام پہ میں مجھے آنا تھا راستے میں دھند تھی کل رات میں نے مولا قدم حیدرآباد پڑھا ہے تو وہاں سے ٹرین لیٹ آئی ہے تو میں اس کی وجہ سے لیٹ ہوں بہرحال میں نوکری پوری دوں گا صلوات سارے پڑھو مل کر ہو سکے تو سارے مل کے صلوات کرو سدا جیو سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو بات سرکار مسلم سے ہی شروع کر دیتے ہیں مسلم ابن عقیل سفیر الحسین ٹھیک ہے حسین بادشاہ کا سفیر ہے مسلم ہر بندہ ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا وہی مسلم حسینی ہوتا ہے جس کا باپ عقیل ہو چکوال دے میں آردی کیتی ہے گالتے میں چکوال دے مزاج دی کیتی ہے میں کہ ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا وہی مسلم حسینی ہوتا ہے جس کا باپ عقیل ہو جہاں باپ کو ہی پتہ نہیں رہا سنم نے کیا کہنے سفیر کہتے کسے ہیں علیحدہ ایک مجلس ضرور چاہیے اس موضوع پہ کبھی اس ایریے میں یہ طے کر کے مجلس کرواؤ کہ مجلس ہی سرکار مسلم پہ پھر تفصیل سے آپ سے گفتگو ضرور ہوگی لیکن چونکہ کہہ دیا ہے بھائی مقصود نے سفیر کی تعریف کیا ہے دنیا کی کسی عام کتاب سے پڑھوں تو شاید لوگ کہیں جی پتہ نہیں آپ کو پڑھ گیا خطیب نہج البلاغہ خالق نہج البلاغہ فصاحت و بلاغت کے رب علی سے پوچھا گیا کیا کہتے چکوال آ جائے
رب علی سے پوچھا گیا یا علی سفیر کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا سفیروں کا ترجمان و عقل کا، جو بندہ جس کا سفیر ہوتا ہے وہ اس کی عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ میں تے پڑھ گیا جو میں بڑی مہربانی، ہر اس بندے دا شکریہ، ہر جوان دا، ہر بزرگ دا۔ میں چکوال کا دے مایوسی نہیں، ہاں میں یاد آ گیا ٹائم دا پھر طے کر لیں کہ میرے پڑھنا ہے۔ شب عاشور بھائی مقصود نے مجھے کہا ہے چکوال کی مجلس کا ٹائمنگ جو ہوگی وہ بنا لیں گے، مجلس میں انشاءاللہ حاضر دوں گا، بشرط زندگی ضرور حاضر دوں گا۔ سفیروں کا ترجمان و عقل کا، تیرا سفیر تیری عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ مولا تھوڑی زندگی کا اب آپ شاید گل ہو رہی ہے عقل دی، ملائک کے تصور میں علی ترمیم کرتا ہے، علی مولا کل ہے، ہر ایک دل تسلیم کرتا ہے، جو بھی مانگنا ہے علی سے مانگ مل جائے گا، رزق خدا کا ہے علی تقسیم کرتا ہے۔ 1001% سچی بات ہے۔ ہاں، زمین جو کچھ اگل رہی ہے اناج ہے، رزق ہے، بقا ہے۔ بزرگوں کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں کہ زمین جو کچھ اگل رہی ہے اناج ہے، رزق ہے، بقا ہے، کوئی تو رازق ہے جس کی نسبت سے گود اب تک بھری ہے اس میں۔ زمین جو کچھ اگل رہی ہے، زمین جو کچھ اگل رہی ہے، میں نوکرہ صاحب امام حسین سرکار گوانے میں کلر کہا رک کے وضو کی طرح میں اندازہ سی کہ میں جانے پڑھنا پہ جانے تے سرکار دے ذکر دی قسم ہے کہ میں اتنے سارے سفر دی قیمت میں مل گئی، بہت میں تھکے ہیں، راتی ٹوریاں 11 ساڑھے 11 بجے حیدرآباد تو بہت زیادہ تھکے ہیں، ساتھ بالکل قیمت مل گئی۔ زمین جو کچھ اگل رہی ہے اناج ہے، رزق ہے، بقا ہے، کوئی تو رازق ہے جس کی نسبت سے گود اب تک بھری ہے اس کی، اور میری سمجھ سے تو بالا تر ہے یہ مولوی کا مزاج شوکت، تراب پہ پل رہا ہے اور بو تراب سے دشمنی۔ چہرے سلامت رہے، اے بزرگ چہرے سلامت۔ زمین جو کچھ اگل رہی ہے، زمین جو کچھ اگل رہی ہے اناج ہے، رزق ہے، بقا ہے، کوئی تو رازق ہے جس کی نسبت سے گود اب تک بھری ہے۔ نا چلو سننے پہ تل گئے ہو تو آؤ، یہی جملہ کہا تھا حسین بادشاہ نے ابن سعد سے جب اسے کہا نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، کچھ بھی نہیں، آپ کیسے لڑو گے؟ فرماتے ہیں یہ بندش رزق کو آپ کیا ہے؟ یار دل بن گیا پڑھنے پہ تمہارے سننے کی وجہ سے۔ حسین فرماتے ہیں یہ بندش رزق کو آپ کیا ہے؟ یہ سب تو زیر فلک رہا ہے۔ بیٹا ہی توجہ، یہ سب تو زیر فلک رہا ہے، میری حکومت کا دائرہ تو سریر وحدت تلک رہا ہے۔ سب تو زیر فلک رہا ہے، میری حکومت کا دائرہ تو سریر وحدت تلک رہا ہے، مجھے ڈرانے لگا ہے جی سریر وحدت، مہربانی اس توجہ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، سریر وحدت تلک رہا ہے، فرماتے مجھے ڈرانے لگا ہے تو بھی تیرا مقدر بھٹک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے۔ مجھے ڈرانے لگا ہے تو بھی تیرا مقدر بھٹک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے۔ چھیڑ مجھے آپ نے دیا، میرے بزرگ اٹھ کے آپ نے 4 مصرے پڑھ دیے اور چولان آ گیا میری طبیعت میں۔ فرماتے مجھے ڈرانے لگا ہے تو بھی تیرا
کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے. حسین فرماتے ہیں مجھے اکیلا سمجھنے والوں سبھی زمانوں کے ساتھ میں ہوں. جو رزق تقسیم کر رہا ہے خدا سے پوچھو وہ ہاتھ میں ہوں. میں جناب تعمیل کروں گا. مجھے اکیلا سمجھنے والوں سبھی زبانوں کے ساتھ میں ہوں. یار اب یہاں تک آئی ہوئی ہے بات تو سن لو. علی کلال فرماتا ہے میرے حسب سے بھی آشنا ہو, میرے حسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے ہو. میرے حسب سے بھی آشنا ہو. ندیم بادشاہ ممبر سخیاں دا ایتھے چھوٹ مارنا ایتھے بھی لانتی ہے اتھے بھی لانتی ہے. میں سرکار میشر لکھنوی نو ہے جو اس دیاں ویکھیا جی میں کو بچہ اٹھتا میرے سے. اگلے مصرے تے مصرہ میں اوپر لگا چکوال جانے انہوں دا معیار جانے. حسین فرماتے ہیں میرے حسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے ہو. میری ہی خاطر بنا ہے پانی میرا کرم ہے کہ پی رہے ہو. رزق تقسیم ہو رہا ہے نا. علی کلال فرماتے ہیں میرے نسل سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے. میری ہی خاطر بنا ہے پانی میرا کرم ہے کہ پی رہے ہو. تم آج بدر و احد سے خیبر تلک سبھی زخم سی رہے ہو. تم آج بدر و احد سے میرے نال سفر تے کرو میں پردہ کی پیا ویکھو تے صحیح. تم آج بدر و احد سے خیبر تلک سبھی زخم سی رہے ہو. حسین فرماتے ہیں میں آج بھی تم پہ رحم دل ہوں دلیل یہ ہے کہ جی رہے ہو. مگر صدا اجنبی رہے ہو. میری ہی خاطر بنا ہے پانی میرا کرم ہے کہ پی رہے ہو. تم آج بدر و احد سے خیبر تلک سبھی زخم سی رہے ہو. میں آج بھی تم پہ رحم دل ہوں. میں آج بھی تم پہ رحم دل ہوں دلیل یہ ہے کہ جی رہے ہو. فرماتے کرم کا ایسا چمن ہوں جس میں کوئی توہین کرے تو وہ لانتی ہے توہین تو ڈینا پہ کردہ. ایک بندہ بھی یہ مصرع سمجھے میں راضی ہوں. حسین فرماتے ہیں کرم کا ایسا چمن ہوں جس میں عدو کی تقدیر کھل رہی ہے. میری وجہ سے ہی میرے قاتل کو رہ کی جاگیر مل دعا کیتی کرو. میری وجہ سے ہی میرے قاتل کو رہ کی جاگیر. 1400 سال پہلے چکوال والوں اپنے شیعوں کو اپنے ماتمیوں کو حلالیوں موالیوں ملنگوں کو ذہن میں رکھ کے علی کلال نے 1400 سال پہلے ابن سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین نے کہا یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے. جاگ 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 دل ہے پڑھنے پہ. علی کلال فرماتا ہے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا. ہو جوان یہ طے ہے
رہے گی دنیا، رہے گی دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ فرماتے ہیں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں. مشکل مصرع سے مقصود میں آرام نال پڑھے تاکہ ہر بندہ سمجھے. فرماتے ہیں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں، یہی ہے انداز جنگ میرے، سنو کہ تم جیتے جی مرو گے، جیئیں گے مر کر ملنگ میں. جیئیں گے مر کر ملنگ میرے، جیئیں گے مر کر ملنگ میرے، جیئیں گے مر کر ملنگ میرے. علی کا لال فرماتے ہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں، میرے عدو کو جس کے دل میں حسین ہے اس کی زبان کا ضامن ہوں، فرماتے ہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا، میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید. میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا، میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید. میرا سفیروں کا ترجمان و عقل کا، تیرا سفیر تیری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. جو جس کا سفیر ہو وہ جو جس کا سفیر ہو، یہ لفظ میرا نہیں، علامہ میسی کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی آیت اللہ کا نہیں، علی کے لفظ ہے. جو جس کا سفیر ہو وہ اس کی عقل کا ترجمان ہوتا ہے. محمد اللہ کا سفیر ہے. تھوڑی مرضی ہے، تھوڑی مرضی ہے. میں نے کہا محمد اللہ کا سفیر ہے. قاطر صاحب کو خوشامد نہیں سمجھ میں نے میری تھکاوٹ اتار دی. مولا انہیں سلامت رکھے. محمد اللہ کا سفیر ہے. علی محمد اور اللہ دونوں کا سفیر ہے. حسن اللہ محمد علی تینوں کا سفیر ہے. حسین اللہ محمد علی حسن چاروں کا سفیر ہے. مسلم ایک ہی وقت میں ان پانچوں کا سفیر ہے. ایک گلہ سنیا کرو، یہ تسی چھیڑے یا تو پھر سنو. مسلم ایک ہی وقت میں ان پانچوں کا سفیر ہے، ٹھیک ہے. اور عقیل باپ کا بیٹا، اس باپ کا بیٹا جسے شام کے حاکم نے اپنے دربار میں بلا لیا اور بلا کے اس سے پوچھا عقیل تجھے علی کی عزت کی قسم ہے تو مجھے بتا کائنات میں چیزیں قیمتی کون سی ہیں؟ ظاہراً کس کس شے کو لوگ گنتے ہیں؟ ظاہراً فرمایا ظاہراً دو ہی چیزیں، ایک دنیا ایک آخرت. اس نے کہا پھر علی کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے؟ بھرے دربار میں عقیل نے کہا علی کے پاس آخرت ہے، تیرے پاس تو نہیں ہے. میں پڑھ گیا. عقیل نے کہا علی کے پاس آخرت ہے، تیرے پاس دنیا ہے. بڑے ناز سے اٹھا شام کا حاکم، وزیر، مشیر، فوجی، سپاہی، مورخ، مندوبین سب کی موجودگی میں عقیل کی آنکھوں میں آنکھیں کہتے ہیں آخر آج میں نے علی کے گھر سے منوا لیا نا کہ ایک شے علی کے پاس نہیں، ایک شے میرے پاس نہیں. چیزیں دنیا میں دو ہیں، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے. آخرت علی کے پاس ہے، دنیا میرے پاس ہے. میں نے علی سے دنیا چھین نہیں لی. بڑے دربار میں شام کے حاکم کی یزید کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے علی کے عقیل نے کہا تو نے علی سے دنیا چھینی نہیں، علی نے تجھے جان بوجھ کے دنیا دے دی. علی نے تجھے جان بوجھ کے دنیا دے دی. اس نے کہا چلو میں نے علی کو مجبور تو کر دیا کہ علی مجھے دنیا دے. مسکرا کے عقیل نے کہا نا 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 تو نے علی کو مجبور نہیں کیا، جان بوجھ کے دنیا اٹھا کے علی نے تجھے دے دی اور تجھے پتہ نہیں چلا دنیا تجھے دے کے علی نے کیا کیا. اس نے کہا علی نے کیا کیا؟ عقیل نے کہا 70 مرتبہ علی نے کوفہ کے منبر پہ کہا الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، دنیا گندگی کا ڈھیر ہے، اسے چاہنے والے کتے ہیں. تو سمجھے نہیں دنیا تجھے دے کے علی نے بلند کر کے
مجھے دیکھے نہیں تجھے کیا بنا دیا. اب چلو ضمناً میرے بزرگ کی عادت ہو تو آ گیا لبوں پہ اتنے خوبصورت نعروں کے جواب میں ایک جملہ میں بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں. یاد رکھنا 7 مرتبہ دنیا چل کے آئی ہے حسن کے دروازے پہ تخت حکومت کی شکل میں. 7 موقع ایسے بنے ہیں جب دنیا چل کے آئی ہے. چلو میرے بزرگ نے کہا 3 طلاقیں دی ہیں. جملے کا اور مزہ آئے گا. یہ طلاقیں دی ہیں علی نے. دنیا میں علی سے زیادہ صاحب اختیار شاید کوئی ہو. بڑے بڑے گھروں کے معاملے علی کے اختیار میں تھے. جسے چاہے طلاق دے. دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دی. اب دنیا جیفتن وطالبها کلاب. کیا بات ہے. بندے نے پوچھا نا علی سے یا علی یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا تجھے تذکیر و تانیث کا پتہ ہے؟ تجھے یہ پتہ ہے کہ مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں میں علی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. سائل علی سے پوچھ رہا ہے. علی اسے کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہے مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا پتہ. فرمایا تو نے قرآن میں قانون پڑھا رجال قوامون علی النساء مرد عورت کا حاکم ہے؟ اس نے کہا یہ بھی پتہ ہے. فرمایا پھر تو خود سوچ دنیا کتنی گھٹیا شے ہے. یہ ادنا کی بھی مؤنث ہے. فرمایا تو خود سوچ دنیا کتنی گھٹیا چیز ہے. یہ ادنا کی بھی مؤنث ہے. 3 طلاقیں دی ہیں علی نے دنیا کو. ٹھیک ہے. اور 7 مرتبہ دنیا تخت حکومت کی شکل میں چل کے آئی ہے حسن کے دروازے پہ. حسن مجھے قبول کر. 7 مرتبہ حسن کے در پہ آ کے بیٹھ گئی تخت حکومت والی دنیا. حسن مجھے قبول کر. ایک بندہ بھی سمجھ جائے اور بول پڑے شوکت راضی جائے گا. ٹھوکر مار کے ہاشمی غیرت بندے کا نکل جائے میرے دروازے سے. میری غیرت قبول ہی نہیں کرتی. جسے باپ نے طلاق دی ہو وہ بیٹے کے طرف میں سفیر تیری عقل کا ترجمان ہوگا. ٹھیک ہے. مسلم ابن عقیل ترجمان ہے عقل حسین. یعنی جو حسین کے یہاں ہے وہ مسلم کے یہاں. اللہ جو حسین کے یہاں ہے وہ مسلم کے یہاں. بھیجا مسلم کو سفیر بنا کے. اور بالکل بار بار کہہ رہا ہوں کوئی ایک محفل ایسی جس میں مجھے حکم ہو کہ سرکار مسلم پڑھنا ہے پورا میں آپ کو سرکار مسلم کا وہ خطبہ ضرور سناؤں گا جو آپ نے کوفہ میں پڑھا. مسلم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. مولا میں جا تو رہا ہوں کوفہ میری حیثیت کیا ہے؟ آپ مجھے کس حیثیت میں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا لیا کاغذ قلم کوفہ والوں کے نام خط لکھ دو. مسلم کاغذ قلم لائے. حسین نے جملے لکھے. کسے بھیج رہا ہوں؟ فرماتے پیمانے انوار جلی بھیج رہا ہوں. میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. اور کوفہ والوں تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد میں اپنے زمانے کا علی ہوں. صلوات سارے پڑھ دو مل کے. 15-20 منٹ تو آپ پڑھو. پڑھو صلوات مل کے. اس کا فون ابھی بند کرو. صلوات پڑھو سارے مل کے. رہا خدا
خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا. ایک سلام کا وعدہ, آپ کا حکم, 2 قطار معصومہ پہ اور 2 جملے مصائب کے. رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا. مہربانی, خدا نہ خواستہ کوئی کمی نہیں آئی میری مجلس میں, ایک لفظ بھی آج ضائع نہیں ہوا. بڑا مطمئن کھڑا ہوں. یہ بھی سارے ایک بار پھر سنو. رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا, جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا. رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا, جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا. کائنات کی اکیلی عورت ہے خدیجہ, جس نے ایک ارب پتی کو ارب پتی بنایا. اپنے آپ سوچنا ضرور, بیاکھیا کیجئے. ایک ارب پتی کو ارب پتی بنایا. آخری رسول کا پہلا حرم ہے. آخری رسول کا پہلا حرم ہے. مجھے نہیں پتا فضل صاحب, مجھے نہیں پتا میرے بزرگوں, مجھے نہیں پتا مقصود ندیم بھائی کی آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا اس جملے کی قیمت ملتی نہیں ملتی. یہ جملہ آ گیا ہے میرے دل میں تو میں کہنے لگا ہوں. محمد کی 7 شادیاں ہیں, 8 شادیاں ہیں, 9 شادیاں ہیں, 11 شادیاں ہیں. میں اس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. مسلمان جہاں جہاں جو جو لکھتے گئے, ہم لوگ پڑھتے گئے, سنتے گئے, مانتے گئے. میں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں 21 سال کے مطالعے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, شادیاں محمد کی 9 ہیں, 10 ہیں, 7 ہیں, 11 ہیں, جتنی بھی ہیں, اکیلی خدیجہ ہے جس کا رشتہ مانگنے کے لیے ابو طالب گیا ہے, باقی چل کے آ گیا. محمد کو ابو طالب کو کیوں بھیجا, یہ علیحدہ موضوع ہے, ورنہ باقی رشتے آتے رہے. کیا کہہ رہے یہ نہیں ہویا, آخر میں بھی ہی چاہتا سا تکے نہ لیا. ٹھیک پکڑ دے. ہاں, نبی کی سب بیویاں مسلمانوں کی مائیں, نبی کا ہر حرم ہمارے لیے قابل ہے. نبی کے ہر وفادار حرم پہ ہمارا سلام. ٹھیک ہے. اور قرآن نے رشتے کو قطعاً کہیں اہمیت نہیں دی, قرآن نے تقوی کو اہمیت دی. ٹھیک ہے. سامنے بیوی ڈوب رہی تھی نبی کی, بیٹا ڈوب رہا تھا نبی کا. شیر بیٹھا ہوا تھا, کتا بیٹھا ہوا تھا, گدھے بیٹھے ہوئے تھے, سور بیٹھے ہوئے تھے, انسان بیٹھے ہوئے تھے, سانپ بیٹھا ہوا تھا, چڑیا بیٹھی تھی, کائنات کی ہر شے اس کشتی پہ سوار تھی. بیٹا ڈوب رہا تھا, بیوی ڈوب رہی تھی. نبی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, تو نے مجھ سے آل کی بخشش کا وعدہ کیا, وہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, مہربانی کر. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا, نور نبی اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں شوکت چھوٹا سا ذاکر چھوٹا سا شاعر ہوں, مجھے بڑا محسوس ہو رہا ہے. سامنے بیوی ڈوب رہی ہے, بیٹا ڈوب رہا ہے, دونوں ڈوب رہے ہیں. آپ اللہ سے کہہ رہے ہو میرے بیٹے کو بچا لے. ذرا سا بالکل قریبی بیوی, بیوی کا بھی کہہ دو. نور کہتا, شوکت میری مجبوری ہے, اللہ نے مجھ سے آل کا وعدہ کیا ہے, بیویاں آل میں نہیں ہوتی. بیٹا عالم میں ہوتا ہے. اب اس نے کہا میرا بیٹا بچا لے. اللہ نے کہا ایسا میں نہ لے, تیری عالم سے نہیں. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل اچھا نہیں ہے. بعد عمل نبی کا کچھ نہیں لگتا, بعد عمل نبی کا کچھ نہیں لگتا. میں نے کہا نبی کی جتنی وفادار بیویاں ہیں, ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں, ہم شیعوں کی مائیں ہیں. یہاں آج میں چکوال میں
بھائی مقصود کے پاس چوک مومن میں بزرگ والا ناطق صاحب کے پاس ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، نبی کی ہر وفادار بیوی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھ کا سرما، اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج، لیکن باقی ساری بیویوں کا تقابل خدا را خدیجہ سے نہ کیا کرو، تم جیسوں کی ماں ہونا اور ہے، بطول کی ماں ہونا سن سکتے ہو میری بات، تم جیسوں کی ماں ہونا اور ہے، بطول کی ماں ہونا اور ہے، رہا خدا کے اثر پہ ختم بات، رہا خدا کے اثر پہ راضی رہنا، رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، میں سفر پڑا کتا توڑے تک آنے واسطے جڑی دیر ہوئی ہے دی معافی چاہنا، رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا، وہ گھر خدیجہ کا، خوشامد بن جائے گی، شعر کہنے لکھنے بولنے والے بزرگ بیٹھے ہوئے، خوشامد بن جائے گی، میں نام کسی کے نہیں رہا، شعر تمہارے درمیان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں زمانے آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے وہ در پدر تھا نہ ہوتا جو در خدیجہ کا۔ زمانے آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے وہ در بدر تھا نہ ہوتا جو در خدیجہ کا، اور خدا کے دین پہ دو طاقتوں کا سایہ ہے، لہو حسین کے دادا کا زر خدیجہ۔ فیصلہ کون گل کی تھی میں اسے میرے لگاؤ نے نہیں کیتا، میں فیصلہ کون گل کی تھی، خدا کے دین پہ دو طاقتوں کا سایہ ہے، لہو حسین کے دادا کا، زر خدیجہ کا، اور کبھی عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے، کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر کبھی عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے، کبھی عرب کے گداگر، کبھی عرب کے گداگر، عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے، کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر خدیجہ کا، اگر خدیجہ کا، اگر خدیجہ کا۔ جو بندہ اپنے آپ کو حسین کی نانی کا مقروض مانتا ہے اس پر واضح بھی شعر میں بولنا، باقیوں کی مرضی، کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر خدیجہ کا، اور جو چار بیٹیاں تم نے کہیں محمد کی، حقیقتاً تمہیں رہتا ہے ڈر خدیجہ۔ کے باہر در پہ صدا بہتے ہیں، علم و حکمت کے باہر در پہ صدا بہتے ہیں، بیٹھتے کب ہیں فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں، اور شان و شوکت کی یہ حد ہے کہ نبی بھی آ کر نام لیتے نہیں، معصوم کن کہتے ہیں۔ سلام علیکم، امام حسین دی قسم میں خوش آمد کرنا لانتی اسلام میں تو کی استقبال کی طرح جی نام لیتے معصوم کن کہتے ہیں۔ 17 دن زندہ رہی ہے بھائی کے بعد، میرا آکھنا آسان ہے، تھوڑا سننا آسان ہے۔ اسے پتہ نہیں کس کس بندے تو مضمون سنیا کہ کیویں کیویں سنیا، میری مجبوری ہے، میں جو اکھاں نال پڑھیا میں پاس ہو پڑھا معافی چاہنا تساں ذاکر تو جی میں مضمون سنیا شاید تسی میرے تو نہ سن سکو، معاف کرنا، جو میں ان اکھاں نال پڑھیا میں بہت احتیاط کردا مسائل وچ، میں بس 4-5 گلاں اس رول موئی سے آزادی تھا۔ یار کدے کمال جوان ہو دیکھنا میرا بزرگ کیوں ہو رہا دھیاں دے پردے ہو رہی ہو بزرگا ابھی 11 زکات کو انہوں نے کہا تھا 2 جملے مسائل کے پڑھ، میں نے بتایا تھا 4 بہنیں سیدوں کے گھر میں ایسی ہیں جو بھائی کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی۔ ہاں جتنے سیدادے بیٹھے ہوئے تو اپنی دادی دا واسطہ تساں ایک باری ضرور ماتم کرنا ہے،
باقی بندے دی اپنی مرضی. 4 بہنیں ایسی ہیں جو بھائی کے بغیر جینے کا نہیں سوچتی تھی. بھائی کے ساتھ رہنے تو کجا، چاروں میں سے کسی ایک کو بھائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں. چاروں میں سے کسی ایک بھائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں. پہلی بہن حسین کی بہن، شام کی ملکہ. اتنے روپے سیدادی کے منصور، تیری آنکھوں میں آنسو ہیں، تیری داڑھی بریلی اللہ کر جو کبھی پھر نہ ہونا پڑے. باجا صاحب بھی زیارات کر کے آئے ہیں، میں آپ کو ایک منظر یاد کراؤں گا. چلی مدینے سے، حسین کو گھر کے دروازے پہ روتے تھے. قریب آ کہتی خیر تو کیوں ہو رہا ہے؟ حسین نے کہا دیکھ تو صحیح، ہر بیٹے کے ساتھ ماں ہے، میری ماں کوئی نہیں. آئے کہتے عزادار بندے بیٹھے، کیسے عزادار لوگ بیٹھے. حسین نے کہا دیکھ تو صحیح، اللہ کرے تو کبھی نہ روئے، ہر بیٹے کے ساتھ ماں ہے، میری ماں کوئی نہیں. سینے سے لگا کے فرماتی آج سے میں تیری ماں ہوں. چلی بطول بن کے مکہ پہنچا. حسین نے احرام توڑا، پھر رویا، پھر پوچھتی اب کیوں ہو رہا ہے؟ میرا حسن نہیں ہے. اچھا آج کے بعد میں تیرا حسن ہوں. مدینے سے چلی بطول بن گئی، مکہ سے چلی حسن بن گئی، کربلا آیا زینب بن گئی، شام غریبہ آئی عباس بن گئی. جسے نہیں رونا آتا وہ کیوں آتا یار غریب کو؟ تو چھوٹا جملہ پڑھو، رونے کا یہی حق ہے. دھاڑے مار کے جیسے رو رہے ہو اور دھیرے دے پردے ہونی، ماتم کیا کر، ہاتھ مارا کر، کہا کر ہائے حسین تیری غربت. بطول بن گئی، مکہ سے چلی حسن بن گئی، کربلا پہنچی زینب بن گئی، شام غریب آئی عباس بن گئی، شام کا دربار آیا علی بن گئی، شام کا دربار آیا علی بن گئی. فضل صاحب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے کربلا کا ماشاءاللہ اور یہ جملہ پڑھا ہے، دیواروں سے ماتم کیا لوگوں نے، اللہ کرے جملہ سمجھ آ جائے. جب سال گزار کے مدینے واپس آئی، سرکار انیس فرماتے محمد کی قبر پہ پہنچی، اس رنگ میں آئی زینب. نہ محمد کو بطول لگی، نہ علی لگی، نہ حسن لگی، نہ زینب لگی. کیا لگی پھر؟ انیس فرماتے نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا، رسول قبر سے اٹھے میرا حسین. ماتم 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 آتے میں تیرے نام میں. نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا، رسول قبر سے اٹھے میرا حسین آیا. یہ پہلی بہن. حسین کربلا کے جنگل میں پہنچا، 2 محرم کو خیمہ لگا. دل ہے میرا 2 جملے مسائل کے اوپر اگر آپ کی اجازت ہو. حضور بیٹھے ہوئے خیمہ لگا کے عباس کو بلایا حسین نے. یہی لفظ ہے اللہ حسین بن جانا مرحوم اللہ مقام کی. حسین فرماتے عباس یہ میں شہر سے لایا، یہ دیکھیے میرے اکبر کی قبر ہے، یہ میرے اصغر کی قبر ہے، یہ میرے قاسم کی قبر ہے، یہاں تیری قبر ہے. حسین قبریں بناتا رہا، سر پہ کھڑی رہی زینب. قبریں ختم ہو گئیں، بھائی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، تیرے شہر میں ایک قبر کی جگہ اور نہیں. آئے 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 ماتمی تو ماتم کرو نا، جڑے امیر بن کے آئے ہو اور رہن جڑے غریب بن کے آئے ہو ماتم کرو. قدموں پہ ہاتھ رکھے، تیرے شہر میں ایک قبر کی جگہ اور نہیں. یہ پہلی بہن ترستی رہی، قبر کی جگہ نہیں ملی. دوسری بہن جو 7 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی، پتہ نہیں کی سن دے ہو میں کی پڑھے. حسین کی صغرا 7 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی. حسین گھر میں چھوڑ کے صغرا کو 3 میل باہر آ گیا مدینے سے. 3 میل باہر آ کے فرماتے عباس مہمان روک، مجھ بٹھا، خیمے لگا، میں گھر جا رہا ہوں. عباس کہتے بولا خیریت. حسین فرماتے یار میرا جگر پھٹ رہا ہے، میری بیمار بیٹی ہے، 40 دروازہ ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، پتہ نہیں میری صغرا. یار میرا جگر پھٹ رہا ہے، میری بیمار بیٹی ہے، 40 دروازہ ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کا
حسین واپس آئے، گھر نظر نہیں آئی۔ حسین نے سمجھا اصغر کے حجرے میں ہوگی، نہیں نظر آئی۔ حسین نے سمجھا اکبر کے حجرے میں ہوگی، نہیں نظر آئی۔ حسین چلتے 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 40 دروازہ گھوم کے محمد کی قبر پہ پہنچے کہ شاید میری بیٹی میرا سے ملنے آئی ہو۔ حسین نے ذرا سا دروازہ کھولا، اندر سے آواز آئی۔ سغرا یوں بالکل سوئی تھی جیسے بیٹی سوئی، محمد کی قبر پر سینے رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے حسین کی بیٹی کہہ رہی تھی، نانا 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 مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، اور بابا نہیں لے جاتے میں دادی کی شفیع ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ نہیں آتا یار ماتم تجھے؟ سغرا کہہ رہی تھی بابا بابا کرنا، بابا نہیں لے جاتے میں دادی کی شفیع ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ اکبر کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں ملی۔ تیسری بہن جس کی قبر پہ آخری سلام کرنے آیا سجاد، اور کہا سکینہ میرا زیور اتر گئے تو نے نہ دیکھے، اکثر پوچھتی تھی تیرے زیور کب اتریں گے، سکینہ کوئی حکم ہے تو مجھے بتا۔ قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی، جب اصغر کی قبر پہ جانا کہنا، بہن کہہ رہی تھی میری مجبوری، تو پیاسا مارا گیا میں پانی نہیں ملا۔ چوتھی بہن ہے یہ قوم کی ملکہ، جس کا بھی سلام کر کے کچھ لوگ آئے، جو میں نے پڑھا 2 منٹ ہاتھ اٹھائی نے، آخری 2 جملے۔ چوتھی بہن ہے یہ قوم کی ملکہ، بھائی سے ملنے نکلی ہے، مدینے سے ساوا تک 1.5 سال لگا ہے اس بہن۔ اب میں کیا کروں؟ تم نے وہ سنا ہی نہیں ہے نا جو مطلب ہے، 1.5 سال لگا اس سیدادی کو مدینے سے ساوا آنے۔ ساوا سے 10 کلومیٹر پہ ہے قوم کی وہ نگری جہاں پہ موسیٰ بن خضرج کا گھر تھا جو مومن تھا۔ سیدادی سفر کرتے 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 ساوا کی پہاڑیوں میں اس رات پہنچی ہے جس رات رضا کو زہر مل چکا، پتہ نہیں کیا سن کے رونے کے عادی ہو۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ قرآن ہے سر پہ، پتہ نہیں کتنا سو گئے سینے میں یہ روایت موجود ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار اگر مصائب کے عاشق بندے اجازت دو، میں ایک جملہ اللہ مخلوق کی نکن آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ، شیعت کی دنیا کا لکھنؤ کا سب سے بڑا عالم، کربلا کا ہمیشہ مجلس پڑھ رہے تھے معصوم ہے قوم پہ۔ میرے محترم بزرگ کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے انہیں نہ دیکھا ہو نہ ملے ہو، ملک علی جعفر علیوی مرحوم مولا کے بہت بڑے ذاکر تھے، مولا کے قدموں میں ان کی جگہ ہو۔ انہوں نے مجھے یہ بات خود سنائی، اپنے دوستوں اپنے بچوں کی موجودگی میں مجھ سے کہا یہ بات میں تمہیں سنا رہا ہوں، میرا نام لے کے ممبر پہ سنانا۔ میں 7-8 سال ہو گئے ان سے بات سنے ہوئے، میں جرأت نہیں کر سکا کہ پڑھوں، آج میرا دل بن گیا شاید لوگ سن لیں۔ وہ فرماتے علامہ علی نکی نکن مرحوم کربلا کا ہمیشہ پی پی کے مصائب پڑھ کے نیچے اترے، میں نے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے میں نے کہا مجتہد ہیں، سیدادے ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا کم از کم رضا کی 18 بہنیں تھیں، جب 18 بہنیں تھیں کیا ایک کو پیار تھا؟ میں چھڑ دے گا ممبر، تو رو نہ رو، میں اسی جملے پہ چلا جاؤں گا چھوڑ کے۔ ملک علی جعفر صاحب نے مقصود مجھے کہا، میں نے علامہ علی نکی نکن سے کہا قبلہ جب 18 بہنیں تھیں رضا کی، کیا ایک بہن کو پیار تھا؟ باقی بہنیں کیوں ملنے نہیں گئی؟ فرماتے علامہ علی نکی نکن نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کہ علی جعفر ہر بندے کے سامنے یہ جملہ نہ پڑھنا، کوئی ظرف والا مجموعہ تو پڑھنا، بہنیں ساری پیار کرتی تھی، مجبوری بن گئی اس لیے ایک گئی۔ ملک صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا مجبوری تھی؟ انہوں نے کہا موسیٰ کاظم کے گھر میں پوری چادر ایک تھی۔ محمد
کرتی ہے، خراسان کی طرح منہ کرتی ہے، منہ کر کے رضا ہوا کو روک، اور رضا میرے پاؤں کی تلیاں پھٹ گئی ہیں، اور رضا میرے پاؤں کا خون نہیں رکھتا، اور رضا ہوا کو روک، ادھر غریب کو زہر ملا ہوا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، یہ اچانک ایک جملہ نکلا غریب کے منہ سے، یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ غریب نے کہا ہوا میرا یہ جملہ میری بہن تک پہنچا، سنو گے جملہ؟ جگر کٹ کے باہر آیا، غریب نے آہستہ سے کہا اے کاش لیت لی اختن مثل عقیلۃ القریش، کاش آج میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی جو میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالتی، اور چکوال کے ماتمیوں بہن کا نام آیا، قوم کی ملکہ نے آواز دی، اور رضا میں آ تو رہی ہوں، اور میری چادر اترتی جا رہی ہے، اور رضا میری تلیاں پھٹ سید ناطق حسین شاہ صاحب قبلہ کے والدین مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرما، اسی معصومہ کا صدقہ کہ مرحومہ والدہ کو اسی معصومہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما، تجھے اس بہن کا واسطہ جس نے اپنے جنازے پہ یہی فرمائش کی تھی، میں محمد سے کہا تھا نانا ہر کوئی میرا منہ دیکھے، رضا سے کہو میرے پاؤں دیکھے، لانا باقی سارے میرا منہ دیکھے، میرے رضا سے کہو میرے پاؤں کی تلیاں دیکھے، میرے اللہ اس معصومہ کا واسطہ سن نہیں سکو گے، میں تو اس لیے میرے وقت صاحب کا قائل نہیں ہوں، زہر کی شدت بتا کے نا ایک جملہ پڑھنا، ہر امام کو ندیم شاہ دیکھ ملا، ہر امام کی بہن بھائی کو ہوئی ہے، میں نے کہا غریبوں کے گھر میں چادر ہی ایک تھی، ساری بہنیں جانا چاہتی تھی، غریبوں کے گھر میں پوری چادر ہی ایک تھی، اس لیے ساری بہنیں نہیں جا سکی، ادھر بہن بھائی سے ملنے آ رہی ہے، ادھر بھائی کو جو زہر ملا ہے، اب تو نے اٹھ کے کہا ہے تو مجھے معاف کر دینا، کتاب کا نام ہے بحار الانوار، علامہ مجلسی نے اس زہر کی شدت لکھی ہے مقصود، اب مجھے نہیں پتا چکوال میں آج سے پہلے کسی نے جملہ پڑھا نہیں پڑھا، میں کہا کہ تم یہ لفظ سن کے جس نے ماتم نہ کیا وہ اپنے آپ کو شیعہ نہ سمجھا کرے، علامہ فرماتے ہیں غریب رضا کو اتنی زہر ملی ہے، سالت الدم من عینیہ و انفیہ و عینیہ، غریب کی آنکھوں سے خون نکلا، غریب کے کان سے خون نکلا، غریب کی انگلیوں سے خون نکلا، غریب کے پاؤں سے خون نکلا، غریب کے ہونوں سے خون نکلا، فرماتے ہیں حرسمہ جا، ابو سلم جا حرسمہ کو بلا، حرسمہ ابو سلم کے درمیان وہاں اندھیری ہے، اور فرماتے ہیں بھیری ہوگی تو مرد ہے نا، ابو سلم کہتے ہیں کیا مطلب؟ فرمائے یہ دیکھ تو صحیح، اب جو ابو سلم نے دیکھا کہتا مولا کوئی غریب مستور ہے جس کی چادر نہیں ہے، جو بار بار تیرا نام لیتا ہے، غریب نے کہا مجھ غریب کی بہن ہے، ابو سلم دی میری غریب، سرکار کے ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو میدان محشر میں انہوں نے زمانہ کا سایہ نصیب فرما، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے میں سب کی دعائیں نہیں جانتا تو جانتا ہے، میرے اللہ رضا کی بہن کی غریبی کا واسطہ، میرے اللہ رضا کو ملنے والی زہر کا واسطہ، میرے اللہ ان غریبوں کی غربت کا واسطہ، میرے اللہ ان لوٹے ہوئے حسینیوں کی غربت کا واسطہ، اس دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، میرے اللہ آج کی اس مجلس سے عطا کا صدقہ کوشش کرتا ہوں مومنین کے دل نرم ہوتے
فرماتے جب رضا کے بہن کی میت پہ رویا ہے نا سارے معصوم آئے ہوئے تھے، ایک معصوم قریب آیا جس کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا، جس کی کلائیوں پہ کڑیوں کے نشان تھے، اس نے رضا کو سینے سے لگا کر رضا تجھے مبارک ہو تیری بہن وہاں مری ہے جہاں اسے کفن بھی مل گیا ہے، جہاں اسے قبر بھی مل گئی ہے، جہاں اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا ہے، مگر آپ میں وہ غریب سجاد ہوں جب میری بہن مر گئی نا میں شام کے بغیرت لوگوں سے کہہ رہا تھا اب کوئی مجھے کفن دو، اب کوئی مجھے قبرستان دکھاؤ، اب مجھے غریب کی بہن مر گئی ہے۔ اللہ سیدوں کی غریبی کا واسطہ ہاتھ بلند کر لو، میرے اللہ غریبوں کی غریبی کا واسطہ، حسین کی بیٹیوں کا واسطہ، یہ جو ہاتھ بلند ہے میرے اللہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ، میرے اللہ جو مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پردوں کی حفاظت فرما، بانیان کی زندگی انداز فرما۔ میرے بھائی میرے بھائی مسلم ہے مشکل کشا کا واسطہ اس مشکل آسان فرما، جس نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے میرے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، زندگی رہی تو شب عاشور جو بھی وقت بنا میں انشاءاللہ حاضر دوں گا۔ سب سے بڑی دعا ہے حکمن کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو آمین نہ کہے، میرے اللہ اس مشکل دور میں ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں، ہمیں وارث حقیقی حجت دوران امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ربنا تقبل منا انک